السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسے الفاظ، ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار فانی ہے، آئے ہیں تو جانا ہے۔ جب 5-6 سال کے ہوئے محسوس ہوا کہ دنیا کی لذتیں ہیں اور یہاں کی چاہتیں، یہاں کی محبتوں سے دل لگنے لگا۔ معلوم نہیں تھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو دنیا کی رونقیں متاثر کرنے لگی، دنیا اپنی طرف کھینچنے لگی اور نوجوان بھاگنے لگا اس کے پیچھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آئے ہیں ان کو جانا ہے، دنیا میں جن کو بھیجا ہے ان کو مرنا ہے۔ 18,000 مخلوقات جب اللہ نے پیدا کی ہیں، اشرف المخلوقات کو کہا کہ میں نے بھیجا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، میں نے بھیجا ہے میری عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت جنات اور انسان کے لیے ضروری کر دی گئی کہ بیکار کا تم کو پیدا نہیں کیا گیا۔ میری عبادت، میری بندگی، شاعر نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آئی ہے بندگی کے لیے۔ اللہ نے دی ہے کہ میری مان کے چل، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، پھر تیرا ذکر چاہتا ہوں کہ عالم میں مشہور ہو جائے گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے، اللہ کی چاہت، اس کو مان کے چلنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے گن گانا، اس کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا، اس کے بھیجے ہوئے نبی کو مان کے زندگی گزارنا، اگر زندگی کے اندر نہیں ہے، شاعر نے کہا اسی الفاظ میں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں بندگی اگر نہیں ہے تو اس کی زندگی میں سوائے شرمندگی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر بندگی لانا ہے۔ آج اللہ نے کہا کہ بیکار کا میں نے پیدا نہیں کیا ہے، جیسے اور مخلوقات کو میں نے پیدا کر دی۔ تمہارا آنے کا مقصد، تمہارا جانے کا مقصد، تمہاری زندگی گزارنے کا ڈھنگ، تمہارے بیٹھنے کے طریقے، تمہارے اٹھنے کے طریقے، تمہارے شب و روز اس انداز میں ہونے چاہیے جس انداز میں میرے پیارے نبی نے تم کو بتا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ اگر اس نہج میں نہیں ہے، بے بندگی شرمندگی ہے زندگی کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا افسوسناک واقعہ اس امت کا سب سے بڑا یہ ہو گیا ہے کہ امت نے اپنے دلوں کے سکون کے لیے پارکوں کا رخ کیا۔ امت نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھنڈی ہواؤں میں بھیجنے کے لیے، اپنے آپ کو دل کا سکون پانے کے لیے پارکوں میں جاتا ہے، تھیٹروں میں جاتا ہے، سامنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے عجیب قسم کی موویز دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کدھر بھاگ رہے ہو میرے بندو؟ دلوں کا سکون تو میرے ذکر میں نے رکھا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن آج پریشان ہو گئے، مسجدوں میں دل نہیں لگتا، کیفیت بدل جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ بےچینوں بے قراری پڑ جاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامتیں اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کرے، اینالائز کرے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے کس چیز کا سوال کیا جائے گا، جوانی دی تھی کہاں گزاری، بڑھاپا دیا تھا کس انداز میں گزار کے آیا ہے۔ یہ اللہ سوال کریں گے ہم سے۔
ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی لذتیں جوانی کی نویس میں قدم رکھتے ہی اتنی لگی دنیا کی لذتیں، دنیا نے اتنا استقبال کیا ہمارا، دنیا نے اتنا ہم کو چاہا ہے، اتنی محبتیں دل میں ہم نے بٹھائی ہے، دوست احباب نے بٹھائی ہے، گھر والوں نے بٹھائی ہے، بیوی بچوں نے بٹھائی ہے، دنیا کو مقصد زندگی بنا کے ہم نے زندگی گزاری، حالانکہ دنیا کی زندگی مقصد حیات نہیں ہے۔ میرا مقصد حیات کہ اللہ کو کیسے راضی کروں، میرا مقصد حیات کہ نبی کی زندگی پہ کیسے عمل کروں، میرا مقصد حیات کہ آخرت پہ میں شرمندگی سے کیسے بچاؤں۔ جس انسان کے اندر، جس امتی کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑا عالمی امت کا یہ ہے کہ امت چاہتی ہے کہ دیندار بنے، امت چاہتی ہے کہ اللہ والا پر اس کے اندر آ جائے، امت چاہتی ہے کہ نمازی بنے، امت چاہتی ہے کہ ذاکر بنے، امت چاہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ صرف چاہتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتی۔ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جب تک اپنے آپ کو عاجزی میں، جب تک اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب تک تم راتوں میں تہجد گزار نہیں بنو گے، جب تک تمہاری زندگی میں ذکر نہیں آئے گا، جب تک تمہاری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں آئے گی، جب تک تمہاری زندگی کے اندر نبی کی محبت نہیں آئے گی، جب تک تم اپنے آپ کو زمین میں نہیں گاڑو گے، دانا خاک میں ملتا ہے تب گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ نے کسی دانے کو دیکھا کہ وہ صرف پانی کے اندر اڑ گیا ہو اور آپ کو پھل دینے لگا ہو، اور جب تک وہ زمین میں نہ گڑا ہو آپ کو انار اور کیلے دینے لگا ہو، جب تک زمین میں نہ گڑا ہو پھل فروٹ آپ کے سامنے آ گئے ہو، ہرگز ناممکنات میں سے ہے۔ آج شاعر نے کہا جس طرح ایک دانا زمین میں گرتا ہے اس کے بعد پھر نشو و نما اس کو ملتی ہے، اس کے بعد سایہ دار درخت بنتا ہے، اس کے بعد پھل فروٹ دینے والا بنتا ہے، اس کے بعد سامنے والے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈالے، اپنے آپ کو ذکر میں ڈالے، اپنے آپ کو اذکار میں ڈالے، اپنے آپ کو نبی کی محبت میں ڈالے، اپنے آپ کو نبی کی چاہت میں ڈالے، اپنے آپ کو قرآن والا بنائے اور قرآن والے کے پیچھے بن جائے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت میں نے بہت چکر لگائے ہیں دنیا کے، یہ مجھے مسلمان اور مومن میں فرق نظر نہیں آتا، آپ ذرا سمجھا دیں گے؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے اسکالر سے پوچھا، بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ والوں نے مسکرا کے اللہ والوں کے جوابات بھی عجب جوابات ہوا کرتے ہیں، اور ایک جملے میں تمام قصہ ہی ختم کر دیا۔ کہا کہ بہت آسان ہے بتانا، کہا کہ حضرت لوگوں نے فلسفے بتائے، کہا کہ تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، اقرار باللسان کا نام اسلام ہے، زبان سے جو بول دیا وہ اسلام ہے، زبان سے کلمے کا اظہار اسلام ہے، دل سے ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بات میرے بھیجے میں نہیں اتری حضرت، آپ کے ذہن میں اگر کچھ اچھا فلسفہ ہو، اچھی بات ہو بتا دے، تو اللہ والوں نے مسکرا کے عجب اس کو سمجھانے کا جو مزاج تھا اللہ والوں کا، اتنا پیارا جملہ کہا، سامنے بٹھا کر کہا بہت آسان ہے، مسلمان وہ ہے میرے دوست سن، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ اللہ کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے، اللہ کی مان کے چلنے والا وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا وحدہ لا شریک لہ، ہم نے نبی کو مانا آپ آخری نبی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی آپ آخری نبی، وحدہ لا شریک لہ اللہ کی ذات ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ اور ہم نے ایمان مفصل بھی پڑھا، ایمان مجمل بھی پڑھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ زبان کا اقرار تو ہے، میٹھے جملے زبان سے نکل گئے، سامنے والوں نے سنا تو بابا کہا، گلے ملنے کے ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہاں یہ اللہ کو مانتا
کرتا ہے۔ اللہ کی ماننے والے کو دیکھنا ہو تو جا کر دیکھو تہجد میں کون مسجد کو آتا ہے، جا کر دیکھو مسجدوں کے اندر کون اول صف کا نمازی ہے، جا کر دیکھو مسجدوں کے اندر کس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جا کے دیکھو مسجدوں کے کونوں میں کون زار و قطار ہوتا ہے، کس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کس کی زبان پر ذکر ہے، کس کی زبان پہ اللہ اللہ ہے، کس کی زبان پہ نبی کی زندگی ہے، کس کی زندگی میں نبی کی زندگی ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو اور یہ سمجھ جاؤ وہ مومن بندہ ہے، وہ اللہ کی مان کے چل رہا ہے، ہم اللہ کو مان کے چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اصول بدل گئے، ہم صرف برا نہ ماننا، بات کڑوی ہو، کڑوی ٹانک سے ہی طبیعتیں ٹھیک ہوا کرتی ہے، برا نہ ماننا نوجوانوں۔ آج ہم نے صرف اللہ کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے، نماز زندگی سے غائب، شریعت زندگی سے غائب، نبی کی محبت زندگی سے غائب، ٹھہر کے پانی پینا، ٹھہر کے پیشاب کرنا، یہ زندگی کا طور امتیاز بن گیا۔ قرآن ہاتھ پہ نہیں زندگی میں، تسبیح ہاتھ پہ نہیں زندگی میں، ذکر اللہ ہاتھ پہ نہیں زندگی میں، ہماری زندگیاں ایسے ہو گئی بس سامنے والا دیکھے اور وہ چاہتا بھی ہے سامنے والا کہ صرف اللہ کو مان کے زندگی گزارے، اللہ کی مان کے زندگی نہیں گزارے۔ اللہ کی مانے گا زندگی میں شریعت آئے گی، اللہ کی مانے گا زندگی میں نبی آئے گا، اللہ کی مانے گا زندگی میں صحابہ والی زندگی آئے گی۔ اگر اللہ کی مانے گا زندگی میں نبی کی زندگی آئے گی، اللہ کی مانے گا قرآن کے اوپر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ ہم نے فراموش کر دیا، قرآن کو تعداد کی زینت بنائی، تاریخ کیا اور آپ اس بات کے گواہ ہے۔ تم اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، جس قوم نے، جس امت نے قرآن کو تعداد کی زینت بنایا، اس کا مقدر ہار نہ ہے، اس کا مقدر ظلمتوں کے گڑھے ہے، اس کا مقدر ظلمتوں کے عمیق وادیاں ہے، اس کا مقدر ذلت۔ صحابہ نے مسواک کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی تھی، صحابہ نے ایک ایک سنت کو زندہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بتانے تھے اس میں بن وعن عمل کرنے کے لیے بے چین، بے قرار اور اوشا نظر آتے تھے صحابہ کرام۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھ لی تو پھر جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتے ہیں کوئی اللہ والا، کوئی نوجوان شاد و شاد و نازل ہوگا جو اول صف کا نمازی ہوگا، لیکن مسجد علامہ اقبال نے کہا نا، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہ گئی رسم ہزاروں ہے بلالی نہ رہی۔ آج یہ ہے فلسفہ، یہی ہو گیا ہے کہ ہم بس نام کے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں اس سے پہلے نہیں کہا، قرآن ہم کو رہبری کرتا ہے، نبی کی ذات پہ اترنے والا غار حرا سے قرآن ہمیں سامنے آئیڈیل بن کے آتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دیکھو میرے بندو، میرے نبی کے ماننے والوں، کیا بتاؤ تم کو، اتنے دفعہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا۔ بہت شاذ و نادر ہے مسلمان کا شملہ آیا ہو، کیا لاڈ اللہ کا نبی کی امت کے ساتھ ایمان والوں کا لقب، ایمان والے کا لقب، ایمان والے کا لقب۔ میرے بندے نبی کے ماننے والوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی آمنوا کہا، اس کے بعد پھر گزارش کی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ دین کے اندر۔ زندگی میں نماز نہیں، آوارہ گردی، زندگی میں نبی نہیں، آوارہ گردی، زندگی میں شریعت نہیں، آوارہ گردیاں، زندگی کے اندر اللہ کا نبی نہیں، آوارہ گردیاں، زندگی کے اندر اللہ نہیں، ذکر نہیں، استغفار نہیں، اذکار نہیں، مسجد والے بننے کا خوف نہیں، شوق نہیں۔ اس کے بعد پھر تصور کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بنے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں آ جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ارے شیطان کے بندے نہ بنو، شیطان کو ماننے والے نہ بنو۔ ہمارا ایک طور امتیاز بن گیا ہے کہ ہم جمعہ کے مسلمان بن گئے، جمعہ کے نوجوان بن گئے۔ ہاں، اللہ کے نبی رہبری کرتے ہیں، آؤ صحابہ اکرام کی مجلسیں، صحابہ اکرام کو ذکر و اذکار کی تلقینیں، صحابہ اکرام کو ذکر و اذکار بتاتے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر عزت و افلاس و ریاض نے کیا جمع رکھ دیا ہے، بھوک ہے کہ
میرے سامنے فقیری ہے کہ میں نے گھر کے سامنے ڈنگا ناچتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ پڑھ لیا کر میرے صحابی میرے دوست, یہ پڑھ لیا کر, یہ پڑھ لیا کر. تیری کو آپ کی زندگی میں اللہ برکتیں نوازے گا. غربت کی زندگی تھی, چلے گئے اس ذکر کو لے کر. کیا بتاؤں آج اگر کوئی اللہ والا ہماری زندگی میں ذکر دے دے ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں دیتی. اگر کوئی عالم دین یہ پڑھو ملی یہ پڑھو میرے بھائی کوئی اہمیت نہیں دیتی. اور اس وقت صحابہ کرام نے نبی کے اس جملے کو اپنے دامن میں باندھ لیا. وہ صحابی چلے گئے, 2-3 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے اور ذکر کرتے کام میں لگتے, ذکر کرتے کام میں لگتے. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرا ذکر کرو فاذکرونی اذکرکم, میں تمہارا ذکر آسمانوں میں کروں گا. ارے اللہ کے بندو تم نہیں جانتے اللہ کتنی محبتیں تم سے کرتا ہے, نبی تم سے کتنی چاہتیں کرتا ہے. جب کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر مصلی پہ کونے میں بیٹھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے ارے یہ میرا کون بندہ ہے, کون بندہ ہے. تاکہ اللہ مسجد جیلانی ہے, سماجی گڑے کے اندر ہے, کونے میں بیٹھ کر ایک ناقص بندے نے ایک عاجز بندے نے کونے میں بیٹھ کر تجھے پکارا ہے. استغفر اللہ کہہ رہا ہے. کس لیے کہہ رہا ہے, کیا حاجتیں ہیں, کیا چاہتے ہیں. اے فرشتوں اس کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے اس کی چاہتوں کو پوری کر دی, اس کی آرزوؤں کو پورا کر دیا اور جنت پہ درجات کے مقامات بنا دیے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا ارے کیا وعدے کر رکھے ہیں ہمارے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی 2-3 مہینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد سمجھ لیجئے اللہ کے نبی نے سلام پھیرا. پہلی سب میں ان کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تھا. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی نے سوال کیا میرے صحابی نظر نہیں آتے, خیر تو ہے, کیا معاملہ ہے گھر کا, طبیعت تو ٹھیک ہے, کیا حالات ہے, رزق کے کیا حالات ہے, خیریت پوچھی. وہ صحابی اٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کا مقام محمود نصیب فرمائے. اللہ کے نبی ایسی کیفیت میں زندگی گزار رہا تھا, آپ نے ذکر دے دیا. میں نے ذکر کا ورد کیا, صبح شام کیا, تہجد میں کیا, لیل نہار کیا, کرتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ہاتھ میں بنائی تھی, جنگل جاتا لکڑیاں کاٹتا لا کے بازار میں بیچتا مدینے کے. اللہ کے نبی آپ کو اللہ اچھا رکھے. آج اللہ نے اتنے مال سے نواز دیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ رکھوں کہاں لے جا کر اس کو, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. ہم نے فیس بک پکڑی 3-4 بجے تک امت کا نوجوان اسی کے اوپر لگا, لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا, رات بھر موویز دیکھ رہا. کیا نیند نہیں آتی رات میں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ اللہ جو ہے نا, تم کسی جاننے والے سے پوچھو, یہ نقرہ ہے, یہ کوڑا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ جان لو اے وہ لوگوں جو میرے ذکر کو چھوڑ کر ٹھیکروں کا رخ کرتے ہیں, میرے ذکر کو چھوڑ کر آوارہ گردیاں کرتے ہیں, میرے ذکر کو چھوڑ کر عیاشیوں کے بازار گرم کرتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ادھر آؤ, سکون کدھر نہیں ملے گا. 8 گولیاں مجھے فون آتے ہیں, 6 گولیاں نیند کی, 4 گولیاں نیند کی کھاتے ہیں. مفتی صاحب پھر بھی دھکے پہ سر نہیں لگتا, نیند نہیں آتی. قرآن کی رہبری کرتا ہے, قرآن کو پکڑو تو صحیح پھر نیند آئے گی. اللہ کے ذکر کو پکڑو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اطمینان اگر آنا ہے تو اللہ کا ذکر پکڑو. غربت میں بھی اللہ سکون نصیب کرے گا, غربت میں بھی اللہ سکون نصیب کرے گا. آج امت کا نوجوان در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, کہیں نوکری نہیں ہونے
کا شکوہ ہے، کہیں حالات خراب ہونے کا شکوہ ہے، کہیں اپنی بیماریوں کا شکوہ ہے، ہاں اس قرآن کو پکڑو گے رہبری ملے گی، نبی کو پکڑو گے منزل ملے گی، صحابہ کو پکڑو گے راستہ ملے گا، علماء کو پکڑو گے صحیح رہبری ملے گی۔ آج ہم نے تصور کر لیا ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو علماء کرام کے پاس جاتے ہیں دعا پڑھوانے کے لیے، سر میں درد ہو مسجد کے امام صاحب کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کے بعد امام صاحب میرے سر پہ ڈھونک دے، سر میں بڑا درد ہوتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے کہا ہے کہ مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب حالات خراب ہے، کوئی ذکر بتا دے، حالات خراب ہے کوئی قرآن کی آیت بتا دے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا، کیونکہ حرام کھانے کی عادت لگ گئی، ہاں کیونکہ عیاشیوں سے عادت لگ گئی۔ مجھے معاف کرنا نوجوانوں، آج امت کی حالت ایک یتیم بچے کی طرح ہو گئی ہے۔ میں تمہیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ تم امت کا سرمایہ ہو، تم امت کی پونجی ہو۔ اگر نبی نہ اٹھے، تم نے ابھی قرآن نہیں پکڑا، تم نے نبی کا ذکر کو نہیں پکڑا، تم نے نبی کی شریعت کو نہیں پکڑی، تو یاد رکھنا ہماری اولادیں یہود اور نصارا کے گود میں بیٹھ کر ننگا ناچ کرنے والی ہوگی۔ خدا رفاظ ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہم من مانی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے کہا نا میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ تو جو چاہے گا وہ پھر ہوگا۔ ہاں تو یہ تصور کرتا ہے، اگر تو یہ جو چاہے، اگر تو تصور کرتا ہے تو وہ کرے گا جو تو چاہے گا، تو کان کھول کے سنے، پھر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ میرے اشاروں کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کہاں کا تصور، ذرا مال دے دیا، ایڑی مال کے زمین پہ چلنے لگے، ذرا مال سے نواز دیا، عزتوں سے نواز دیا، دائیں بائیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ذرا اللہ نے عزتوں سے نواز دیا کوئی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو دیکھ، قوم سمود کو دیکھ، اصحاب ایکا کو دیکھ، قوم لوط کو دیکھ پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے والے کھجور کے دروں کی طرح پڑ رہے تھے، گر گئے پڑ گئے، کیوں؟ میری بغاوت پہ آئے۔ تم تو ابھی کچھ نہیں ہو، نبی کی دعائیں ہیں، کان کھول کے سننا۔ مدینے میں جاؤ گے تو تم کو ایک مسجد اجابہ ملے گی، وہاں پہ نبی نے دعائیں فرمائی تھی، امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی۔ اللہ میری امت پہ کوئی ظالم بادشاہ ایسا نہ ڈال جو میری امت کو سب ہستی سے مٹا دے۔ کبھی کھول کے پڑھو، ہمارے دادا یوں تھے، ہمارے نانا یوں تھے، ہمارے پردادا یوں تھے۔ کبھی نبی کی تاریخ پڑھو۔ اللہ کی قسم کوئی باپ اپنی امت کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا۔ کسی ماں کی محبت اپنے امت کے لیے اتنی نہیں ہے، اپنے اولاد کے لیے جتنی محبت نبی ہمارے ساتھ کرنے گیا ہے۔ چاہیے کہ اس کے ساتھ وفائیں ہو، چاہیے کہ اس کے ساتھ محبتوں کا تقاضا ہو۔ سر سجدے میں سر ہے، اللہ میری امت پہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ آئے، کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ آئے کہ میری امت پوری ختم ہو جائے۔ قبول ہے میرے نبی، قبول ہے۔ اللہ میری امت پہ کوئی ایسی بیماری نہ ڈال جس کی وجہ سے میری امت پوری ختم ہو جائے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آج تصور آتا ہے آپ کو؟ اس جگہ پہ جا کے ٹھہرو، تاریخ کی اوراق پلٹو، اللہ کی قسم محبت ہوگی تو آنسو بہیں گے آپ کی۔ قیامت تک کیا ہے والی امت کے لیے روکے گیا، تو آنسو نہیں نکلتے اس کی محبت پہ، جذبات نہیں ابھرتے اس کی محبت پہ، تعلق بنانے کی فکر نہیں اس کی محبت پہ۔ وہ نبی جس نے تعلق نبھایا، آخری سانس تک نبھایا۔ دعائیں دیتے اپنی امت کو، دعائیں
اور اس سے پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ بیان کیا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے اپنے گھر واپس آئے، مسکرا رہے تھے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اسحق اللہ حسین یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا نیت پر رکھے۔ اللہ کے نبی کیا باتیں بڑے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ کو بھی دیکھا، وہ بھی خوش نظر آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما عائشہ آج میں بھی خوش ہوں، تو بھی خوش ہے، مانگ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملے پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جملے پہ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی دعائیں مجھے آپ دے دیں آج کہ آج تک کسی نے مانگی نہ، میری دعا کرا دینا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر دے، پچھلے گناہ معاف کر دے، جو اس نے چھپ کے کیے معاف کر دے، جو اس کے اعلان کیے معاف کر دے، اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا کے چھوڑتا ہوں۔ یہ دعا سننا تھا۔ اما عائشہ جگہ سے اٹھ گئی، نبی سامنے ہو، نبی کے ہاتھ اٹھے، قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کمرے میں ناچ رہی تھی، کودک رہی تھی، وہ اس خوشی کے لیول کو دیکھ کر، وہ لیول کی خوشی دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ بہت زیادہ خوش نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دعائیں آپ نے مجھے دی ہے نا، آج تک کسی امتی کو نہیں ملی، آج تک ایسی دعائیں کسی کو آج تک نہیں ملی۔ عائشہ خاموش بیٹا، کیوں؟ اللہ کے نبی کہا کہ تیرے مانگنے پہ، تیرے پوچھنے پہ میں نے یہ دعائیں تجھے دی ہے۔ عائشہ یاد رکھ، صبح شام میری امت کے لیے یہی دعائیں میں مانگتا ہوں۔ ہے کوئی محبت والا، ہے کوئی چاہتوں والا، ہے کوئی ایسی تعلق نبھانے والا، سامنا کیسے کرو گے؟ زندگی میں قرآن نہیں، زندگی میں ذکر نہیں، زندگی میں نبی نہیں، زندگی میں صحابہ نہیں، زندگی میں قرآن کے اذکار نہیں، زندگی میں استغفار نہیں، زندگی کے اندر اعلاء کلمت اللہ نہیں، زندگی کے اندر مسجدوں کو آنا نہیں، تو پھر کیا لے کر جاؤ گے؟ پروٹین ہے، منہ میں مار دیں گے اللہ، کیا لے کر آئے ہو؟ دیکھو مدینے کی راتیں کیسی ہوتی تمہارے نبی کی، گزارش کرو گے اللہ معاف کر دے، پھر بھیج حیدرآباد میں، پھر بھیج ہندوستان میں، پھر بھیج جیلانی مسجد میں، جا کے سجدے میں سر رکھوں گا، 60 سال کی زندگی ہو، 70 سال کی زندگی ہو، 80 سال کی زندگی ہو، 500 سال کی زندگی ہو، اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، ذکر و اذکار کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک مرتبہ دی تھی نا، نبی بھیجا تھا نا، وسیق الذی نتقوا الى جہنم زمرا حتى اذا جاءوها ففتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقلنا وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ جہنم کا دروازہ کھلے گا، خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے کچھ جہنمی، تو جہنم کے داروغ کہے گا دیکھو کوئی نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس، الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو کہیں گے سینے پیٹ کے کہیں گے، قالو کہیں گے تمام کے تمام بلا آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آج کیوں نہیں آیا؟ نبی آیا تھا ہمارے پاس، پھر کیا معاملہ ہوا؟ وکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ بیکار چیزیں ہیں، ہم نے قرآن کو دامدار میں رکھا، ہم نے نبی کی زندگی کو دامدار کی زینت بنائی، کفر ڈال دیا، مرنے والوں پہ نکالا، اشارے ثواب پہ نکالا، فاتحہ پہ نکالا، قبروں میں پڑھنے پہ نکالا، زندگی میں تبدیلی کے لیے کبھی نہیں نکالا۔ اچھا چلو ڈھکل دیا جائے گا، ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو پھر اس عذاب کو، اس کا تم انتظار کرتے تھے، اس کا تم انکار کرتے تھے، چکو اس عذاب کو پھر۔ خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کو دامن میں باندھ کر جاؤ، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اللہ کا ذکر زندگی کے اندر ہو، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی اللہ تعالیٰ جو ڈالے گا آپ کے اوپر نعمتیں، پھر اس کا تم اپنے آنکھوں دیکھا حال دیکھو۔ کوشش کریں گے نا دوستو، خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جب کبھی حالات آئے نا تمہاری ٹھوٹیاں پکڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسجدوں کو آ جانا،
مسجدوں کو آ جانا، مصلی بچھا لینا یا گھروں میں تہجد میں کونے پکڑ لینا، اللہ سے خوب باتیں کرنا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کبھی حالات آئے کسی سے کہو مت، کونے پکڑو، رو اللہ کے سامنے، دریا بہا دو. تمہارا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، باتیں کرو اللہ سے. مینیجروں کے سامنے، ایم ڈی او کے سامنے، تمہارے لیڈروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے ٹھہرتے ہو اور اپنی معلومات پیش کرتے ہو. اللہ کے سامنے کبھی ٹھہرو، کبھی رو اللہ کے سامنے. اللہ آپ تو احکم الحاکمین اللہ ہے، آپ نے اچھے اچھوں کو نوازا ہے. میں کس کھیت کی مولی، اللہ میری زندگی میں تھوڑی سی خزاں آ گئی ہے، اللہ بہار دے دے، بہار دے دے. مانگو نہ بھائی. تھک ہارا بدن جب آتا ہے، تھک ہارنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتا ہے اللہ کے سامنے مصلی پہ. جوان ہو، تھکا ماندہ ہو، مصلی پہ ٹھہرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا پکارنا بڑی لذت دے دیتا ہے. بڑا اچھا دکھتا ہے اللہ کو کہ جب کوئی بندہ اپنا فارغ وقت نکال کر اللہ کے سامنے ٹھہر کر کچھ باتیں اللہ سے کرتا ہے. لذتیں اٹھاؤ. کبھی حالات آئے نا، گھبرانا نہیں ہے، بس مصلی پکڑنا ہے، کونے میں بیٹھ جانا ہے. مسجدیں ہیں، مسجد میں آ جاؤ، آؤ بکا کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے رو. ایک چھوٹا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ ایک بچہ کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا. چھوٹا بچہ تھا، 7-8 سال کا، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. مضمون نگار نے کتاب میں واقعہ پڑھا ہے، مضمون نگار نے کہا کہ میں بچے کو دیکھ رہا ہوں، وہ زور زور سے رو رہا ہے. 7-8 سال کا بچہ، غیر مکلف بچہ، شریعت لاگو نہیں ہوئی اس کے اوپر. رو کے جب اس نے اپنی دستی سے چہرہ پہنچا، پلٹ کے مسجد سے جانے لگا تو میں نے اس کو بلایا، کہا کہ بیٹا تم بہت روئے ہو اللہ کے سامنے. بڑا اچھا دکھا کہ نوجوان نہیں روتے، بوڑھے نہیں روتے. اپنی جیب سے 100 روپے نکالے، اس بچے کو ہدیہ دے دیا. وہ بچہ تو میں نے انکار کیا، جھجکا تھوڑا سا، کہا کہ نہیں بیٹے یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ رکھ لیجیے. بچہ ہاتھ میں نوٹ پکڑ لیا، کہا کہ بیٹا اب بتاؤ کہ کیوں رو رہے تھے اللہ کے سامنے. تھوڑا سا سنبھل گیا بچہ، بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کیوں رہے. کہا کہ انکل میں نے ہمارے ابا سے 100 روپے مانگے تھے، ابا نے نہیں دیے، میں اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیے. اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیے. تو مانگنے والوں کو ہم شان نہیں دیتے ہیں. کوئی نکلے تو صحیح فون اٹھانے والا، کوئی آئے تو صحیح در پہ، کوئی آنا ہی نہیں، کوئی رونے والا ہی نہیں، کوئی درد والا ہی نہیں، کوئی جذبات والا ہی نہیں، کوئی کڑن والا ہی نہیں. کس کو نوازوں؟ اللہ کی قسم، اللہ پوری دنیا کو سونے سے بھر دے، اس کے خزانے مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم نہیں ہے. اللہ غیروں کو نواز، ہمیں نہیں نوازتے. کوشش کرے گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں توفیق الا باللہ. السلام علیکم.